السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے 3 نوجوان اور نیک اعمال۔ 3 آدمی سفر پر نکلے۔ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں آ گئے۔ اتنے میں پہاڑ سے ایک چٹان لڑھک کر نیچے آئی اور غار سے ان کے نکلنے کا راستہ بند کر دیا۔ وہ اسے ہٹا نہ سکے کیونکہ چٹان بہت بڑی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی جائے۔ پہلے نے بیان کیا کہ اس کے بوڑھے ماں باپ تھے اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں تھے۔ وہ انہیں چرانے کے لیے لے کر نکل جاتا اور شام کو واپس آ جاتا، بکریوں کا دودھ دوہتا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو پیش کرتا اور ان کے بعد باقی گھر والوں اور غلاموں کو دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ وہ چرانے کے لیے درختوں کی تلاش میں ذرا دور نکل گیا۔ جب واپس لوٹا تو اس کے والدین سو چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ اپنے ماں باپ سے پہلے گھر والوں اور غلاموں وغیرہ کو پلا دے یا پھر صبح ہونے تک وہ ان کا انتظار کرے۔ آخر اس نے یہی طے کیا کہ صبح ہونے تک ان کا انتظار کرے گا۔ چنانچہ اپنے والدین کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب دونوں اٹھے اور انہوں نے دودھ پی لیا تو اس نے اپنے گھر والوں اور غلاموں کو دودھ پلایا۔ یہ عمل ذکر کرنے کے بعد اس شخص نے کہا، اے اللہ، اگر میں نے اپنے اس عمل میں مخلص تھا کہ میں نے اسے تیرے رضا کے لیے کیا تھا تو ہم پر پڑی یہ مصیبت دور کر دے۔ چنانچہ چٹان کچھ سرک گئی، تاہم اس سے وہ غار سے نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے مکمل پاک بازی کو رب کے حضور بطور وسیلہ پیش کیا۔ وہ اس طرح کہ اس کے ایک چچا کی بیٹی تھی۔ وہ اس سے اس حد تک محبت کرتا تھا جتنا مرد عورتوں سے کر سکتا ہے۔ اس نے اس سے زنا کا ارادہ کیا، اللہ کی پناہ، تاہم وہ تیار نہ ہوئی اور انکار کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ وہ غربت کے شکار ہو گئے، مجبور ہو کر اپنے ساتھ زنا کرانے پر بھی راضی ہو گئے، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا ہی ہوا۔ وہ اس کے پاس آ گئے۔ اس نے اسے 120 دینار دیے، اس شرط پر کہ وہ اسے زنا کرنے دے گی۔ اس نے ضرورت اور حاجت کی وجہ سے اس کی حامی بھر لی۔ جب وہ شخص بدکاری کرنے کے لیے ویسے بیٹھ گیا جیسے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کے وقت بیٹھتا ہے، تو اس نے اسے یہ عجیب اور بڑی بات کہی کہ اللہ سے ڈر اور مہر کو ناحق نہ توڑ۔ یہ بات سن کر وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا، حالانکہ وہ اسے سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھی، لیکن اس پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ چنانچہ اس نے جو سونا اسے دیا تھا وہ بھی اسی کے پاس رہنے دیا۔ اس عمل کو ذکر کرنے کے بعد اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، اگر میں نے یہ سب تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم سے یہ مصیبت ٹال دے جس میں ہم گرفتار ہیں۔ اس پر وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، تاہم وہ اب بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے آدمی نے امانت داری، اصلاح اور خلوص کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ ذکر کرتا ہے کہ اس نے کسی کام کے لیے کچھ مزدور اجرت پر لیے۔ اس نے سب کو ان کی اجرت دے دی، لیکن ایک آدمی اپنی اجرت لیے بغیر
ہی چلا گیا۔ چنانچہ مستاجر نے اس مال کو کاروبار میں لگا دیا اور خرید و فروخت اور دوسرے ذرائع سے اسے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گیا اور اس سے بہت سے اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکریاں، غلام اور ڈھیر سارے اموال ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد مزدور اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے میری اجرت دے دو۔ اس نے اس سے کہا، جو کچھ تم اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکریاں اور غلام دیکھ رہے ہو سب تمہارے ہیں۔ اس نے کہا، مجھ سے مذاق نہ کرو، میری اجرت جو تم پر باقی ہے بہت تھوڑی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اونٹ، گائیں، بکریاں اور غلام جنہیں میں دیکھ رہا ہوں میری ملکیت ہے، مجھ سے مذاق نہ کرو۔ اس پر اس نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ واقعی تمہارا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے سب کچھ لے لیا اور اسے ہانک کر لے گئے اور اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اس عمل کا ذکر کرنے کے بعد وہ کہنے لگا، اے اللہ، اگر میں نے یہ سب تیری وجہ سے کیا تھا تو ہم سے یہ مصیبت دور کر دے۔ اس پر چٹان پوری طرح سرک گئے اور باہر نکلنے کا راستہ کھل گیا، چنانچہ وہ اس سے نکل کر چلے گئے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کے حضور اپنے ایسے نیک اعمال پیش کر کے دعا کی جو انہوں نے خالصتاً اللہ ہی کے لیے کیے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔